شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا میرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب ایک قبطی کا قتل ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس قصے کے آخر میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جو انتہائی دلچسپ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص کی آیت نمبر 14 تا 17 میں بیان کیا ہے، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں آئے جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، تو یہاں دو شخص لڑ رہے تھے۔ یہ ایک تو ان کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس کے قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس نے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک ہی ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو شیطان کا کام ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے پروردگار، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی ہرگز کسی گناہگار کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر آئے تھے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ جیسے یہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں اور مار کٹائی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو آپ کے رفیقوں میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا شخص آپ کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی فرعونی تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کرنا چاہی اور فریاد کی کہ اس قبطی کے خلاف کہ مجھے اس سے چھٹکارا دلوا دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ان کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے، کیونکہ وہ دودھ کے رشتے سے خود کو فرعون کا ننہالی سمجھتے تھے۔ موسیٰ نے اسرائیلی کی مدد کے لیے قبطی کی طرف بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہوئے قبطی کو ایک ضرب لگائی یا ڈنڈا مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، آپ نے مارنے کے ارادے سے اس پر وار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اتفاق کن ایک حادثہ ہوا تھا۔ یہ قبطی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اسے تنبیہ کرنا چاہتے تھے یا روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ حادثہ پیش ہو جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بہت پشیمان ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو شیطان کا کام ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر جو ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا، یعنی مجھے طاقت دی اور شان بخشی، اب میں بھی کسی گناہگار کی مدد نہیں کروں گا۔ قتل ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام صبح شہر کی طرف نکل پڑتے ہیں خبریں لینے کی خاطر۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن جب صبح شہر میں چل رہے ہوتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک دوبارہ وہی اسرائیلی آپ کو مل جاتا ہے
جس نے کل آپ سے مدد طلب کی تھی اور آپ سے کہنے لگتا ہے کہ اے میری مدد کریں۔ وہ ایک اور آدمی سے لڑ چکا ہوتا ہے اور اس جھگڑے سے آپ کی مدد طلب کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بار اس کی شرارتوں کی وجہ سے اسے ملامت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی سرہی گمراہی پر ہے۔ پھر آپ نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ مدد کرنے کے ارادے سے قبطی کی طرف بڑھے تو قبطی نے بولا کہ اے موسیٰ، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ تو ملک میں ظلم اور سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور تیرا کوئی ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیلی نے بات بولی تھی۔ اس کو گزشتہ روز کا وہ واقعہ بھی معلوم تھا۔ اسرائیلی خوف کھا چکا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ خود اس اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اسے فرما چکے تھے کہ تم ہی سری گمراہی پر ہو۔ اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات بولی کہ اے موسیٰ، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ تو ملک میں ظلم اور سرکشی کرنا چاہتے ہو اور تیرا تو ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ تو یہ بات کرنے کی وجہ سے قبطی کو یہ بات پتہ چل گئی۔ قتل والا راز فاش ہو چکا تھا۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی قبطی فوراً دوڑ کر فرعون کے پاس چلا جاتا ہے اور فرعون سے جا کر موسیٰ علیہ السلام کی شکایت کر دیتا ہے کہ کل والا شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے۔ چنانچہ فرعون نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیج دیے، لیکن ایک آدمی جو ان میں موجود تھا جب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا مشورہ کیا جا رہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ القصص کی آیت نمبر 18-20 میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ صبح ہی صبح ڈرے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل مدد طلب کی تھی اس سے فریاد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو سری گمراہی پر ہے۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو وہ فریادی کہنے لگا، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظلم اور سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو فوراً چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں۔ جب فرعون نے آپ کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے اپنے بندے بھیجے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے گرفتاری اور قتل کا مشورہ کچھ سردار کر رہے ہیں، تو یہاں سے چلا جا، یہی تیرے لیے بہتر ہے اور میں تیرا خیر خواہ ہوں، اس لیے تجھے یہ بات بتا رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور مصر چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ اس پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو آپ کو راستے کا تعین بھی معلوم نہیں تھا۔ آپ بہت خوف محسوس کر رہے تھے اور کہ کہیں فرعون کے قوم کا کوئی شخص مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ آپ کو کچھ معلوم نہ تھا کہ آپ کس طرف جائیں۔ آپ کو رخ اختیار کرنے کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرف میں نے جانا ہے۔ اس سے پہلے آپ کبھی مصر سے باہر ہی نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف رخ اختیار کر لیا اور چلنے لگ پڑے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا، یعنی ایک راہ پر چل دیے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا اور منزل مقصود تک پہنچائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کتنی عظیم منزل مل گئی جب آپ مدین کے
پانی پر پہنچے، اس کنویں کے پاس جا کر پہنچے۔ آپ چلتے چلتے مدین کے پاس جا کر پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک کنواں ہوتا ہے، اور اس کنویں پر موجود بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور وہاں پہ کچھ 2 لڑکیاں بھی موجود تھیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی کہ جب یہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے تو ہم بھی اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان 2 لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی کہ ہمارے والد بڑی عمر کے ہیں اور بزرگ ہیں، یعنی ہم کمزور عورتیں ہیں، اور ہمارے جانور یعنی بکریاں اس وقت تک پانی نہیں پیتی، ہم ان کو پلاتی ہی نہیں ہیں جب تک یہ لوگ پانی پلا کر فارغ نہ ہو جائیں۔ ہمارے والد چونکہ بزرگ اور کمزور ہیں تو ہم عورتیں کمزور ہونے کی وجہ سے بعد میں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پکڑا اور آگے لے جا کر ان کو پانی پلا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک کیکر کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو بھلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین ایک محفوظ مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ان 2 لڑکیوں نے آپ کے یہ الفاظ سن لیے۔ انہوں نے جا کر اپنے بزرگ والد سے یہ قصہ بیان کیا۔ اس وجہ سے ان کے والد نے ان میں سے ایک بیٹی کو حکم دیا کہ جا کر آپ اس آدمی کو بلا کر لے آئیں۔ وہ دونوں لڑکیوں جو اپنے والد کو یہ قصہ بیان کر چکی تھی، ان میں سے ایک لڑکی شریف زادیوں کی طرح شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہماری مدد کی ہے آپ کو اس کی اجرت دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچتے ہیں یعنی ان کے والد کے پاس پہنچتے ہیں تو جا کر اپنا سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے ڈر سے میں نے اپنا ملک وطن مصر چھوڑ دیا اور وہاں سے چھوڑ کر آنا پڑا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگتا ہے کہ آپ نے ایک ظالم سے نجات پائی ہے، یعنی اب آپ اس کے دائرہ اختیار سے باہر آ گئے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آپ اس کی سلطنت کی حدود میں نہیں ہیں اور آپ ان سے نجات پا چکے ہیں۔ اس بزرگ نے آپ کی خوب مہمان نوازی کی، خاطرداری کی اور عزت افزائی کی۔ اس کے بعد ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اپنے والد سے کہنے لگتی ہے کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر کیوں نہیں رکھ لیتے کیونکہ یہ طاقتور اور دیانتدار آدمی ہیں۔ جب اس لڑکی نے یہ الفاظ ادا کیے، حضرت عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لڑکی نے یہ بات کہی تو یہ بزرگ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ دیانتدار اور طاقتور ہیں؟ والد صاحب نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تجھے اس کی کیا خبر؟ اس نے کہا کہ جو بھاری پتھر 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے انہوں نے اکیلے اٹھا لیا، اس لیے مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور جب میں نے انہیں ساتھ جانے کو کہا اور ساتھ لے کر آگے چل رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پیچھے چلو اور راستہ بتانا ہو تو مجھے راستہ بتانے کے لیے اس طرف پتھر پھینک دینا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اس بزرگ نے کہا کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے میں ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اور اس کے مہر کے بدلے آپ کو 8 سال میرا کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے میرے اوپر بطور احسان ہوگا، میں ہرگز آپ کو کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بزرگ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں میں سے جس مدت کو پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، ہم جو کچھ یہاں پہ بات طے کر رہے ہیں اس کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے فرمایا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے، میں پوری کروں گا، اور مجھے مدت جو بھی
پوری کرنی پڑے میں پوری کروں گا، لیکن اس کا حق مجھے حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں مجھ پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کی جائے گی، اور ہمارے اس معاہدے کا گواہ اللہ ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے اور سننے والا ہے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے جو زیادہ مدت تھی وہ پوری کی تھی، پورے 10 سال ان کی خدمت کی تھی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اور بہتر مدت پوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر انعامات اور احسانات کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک محفوظ مقام مدین میں پہنچ جاتے ہیں۔ جناب سامعین، اس امید سے آج کا ہمارا قصہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ آپ کو میری پہنچائی گئی معلومات سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی ویڈیو اور قصے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے جب وہ کوہ طور پر جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے میرا قصہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور آنے والی نئی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ اللہ حافظ۔ Mm-hmm.